ہر آیت ایک کہانی، چوتھی جلد، کہانی نمبر 25۔ موضوع تعاون کرنا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو۔ طوفان کے بعد ہادی اور اس کا بھائی نیند میں تھے، لیکن باہر شدید طوفان چل رہا تھا۔ درخت بڑی شدت سے جھٹکے کھا رہے تھے اور ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دوسرے دن اسکول میں ایک مصیبت آ چکی تھی۔ طوفان نے درختوں کی ٹہنیوں کو توڑ دیا اور پورا صحن پتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر جگہ پتے ہی پتے تھے۔ اسکول کا چوکیدار بوڑھا بابا جھاڑو کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ ہادی نے اسے سلام کیا، اس کے بعد آگے بڑھا اور اس سے جھاڑو لیا۔ باقی بچے بھی مدد کے لیے آئے اور بہت جلد ہی صحن کو صاف کر دیا۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے بچوں کا شکریہ ادا کیا اور دوسرے گھنٹے کو آرام کے لیے اعلان کیا۔ اس کے بعد کہا، یہ تمہارے تعاون کرنے کا نتیجہ ہے۔ آفرین ہو تم پر اور خصوصاً ہادی پر۔ کہانی نمبر 26۔ موضوع موت کا خطرہ۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ مختصر سیر۔ دوسرے دنوں کی طرح اس دن رضا اور پویا اور ان کے دوست فرید اور ہادی خوش نہیں تھے، کیونکہ وہ اکٹھے سیر کے لیے گئے تھے۔ ہادی نے خود پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہا، میں دلیر ہوں اور ڈرپوک نہیں ہوں، میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ رضا نے کہا، نہیں سلمان، یہ پہاڑ بلند اور ناہموار ہے، مت جاؤ۔ بہرحال پویا اور فرید ہادی کے ساتھ گئے، لیکن وہ ڈر کے مارے رک گئے۔ ہادی واپس آ جاؤ، بہت خطرناک ہے، لیکن ہادی نے ان کی نہ سنی اور اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پہاڑی سے نیچے گرا۔ مدد، میری مدد کرو۔ اس کا والد پریشان حالت میں آیا اور اسے ہسپتال پہنچایا۔ بچوں کی خوشی ختم ہو گئی اور ان کی سیر اختتام کو پہنچی۔ افسوس کہ ہادی یہ سوچتا کہ پہاڑ خطرناک ہے۔ کہانی نمبر 27۔ موضوع مشورہ کرنا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ ہم بھی متفق ہیں۔ چھٹی کے دن عصر کا وقت تھا، سب گھر والے جمع تھے تاکہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ باپ نے کہا، کل سیر کے لیے جائیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ریحانہ نے خوشی سے جواب دیا، بہت ہی اچھا۔ ماں نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ فرید اور پویا نے کچھ نہ کہا۔ ماں نے ان سے کہا، تم کچھ نہیں کہو گے؟ پویا نے کہا، سیر اچھی ہے لیکن۔ فرید نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ہم نے دوستوں کے ساتھ طے کیا ہے کہ ہم اسٹیڈیم جائیں گے۔ ریحانہ نے کہا، نہیں، ہمیں تفریح کے لیے جانا چاہیے۔ باپ نے کہا، ٹھیک ہے، آپ کل اپنے دوستوں کے ساتھ جائیں، دوسرے دن تفریح کے لیے چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سب نے مل کر کہا، بابا جان بہت ہی اچھا ہے۔ کہانی نمبر 28۔ موضوع برے نام۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے نام اور القاب سے مت پکاریں۔ التماس کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دو۔ بچے گھر کے قریب پارک میں کھیل رہے تھے۔ اس وقت ایک بچہ عصا کا سہارا لیے ہوئے ان کے قریب ہوا۔ نیما اور پویا رک گئے اور تالیاں بجاتے اور ہنستے ہوئے کہا، یہ بچہ لنگڑا ہے، لنگڑا بھی ہے اور دیوانہ بھی۔ بچے نے کچھ نہ کہا، وہاں سے گزر کر چلا گیا۔ پویا کا باپ گھر میں پویا کے اس کام سے بہت غصہ تھا، اس قدر غصہ تھا کہ اسے کل پارک میں کھیلنے کی اجازت بھی نہ دی۔ پویا نے روتے ہوئے کہا، معافی چاہتا ہوں بابا جان، مجھے معاف کر دیں۔ اگر میں معاف بھی کر دوں، جب تک اس بچے کو راضی نہیں کرو گے، خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔
میں وعدہ کرتا ہوں کل جا کر اس سے معافی مانگوں گا۔ کہانی نمبر 29، موضوع طہارت۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو۔ بیٹا اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ گھر والے باغ میں بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ ایک چھوٹا سا کتا ان کے پاس آیا۔ فرید کتے کی طرف گیا تاکہ اسے نوازش بھی کرے اور کچھ غذا بھی اسے ڈال دے۔ کتے نے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے زبان نکالی اور فرید کی شلوار اور جوتے کو چاٹنا شروع کر دیا۔ باپ دور سے فرید کو دیکھ رہا تھا اور اسے آواز دی اور کہا، فرید بیٹا کتے کو غذا دے دو، لیکن خیال رکھو اس کا بدن تم سے نہ لگے۔ بابا کیوں؟ آئیں دیکھیں کتنا لاڈ کر رہا ہے اور مجھ سے کھیل بھی رہا ہے۔ میں جانتا ہوں لیکن کتا نجس ہوتا ہے، یعنی اگر اسے ہاتھ یا پیر لگاؤ گے یا یہ تمہارے لباس کو چاٹے تو حتماً اس جگہ کو دھو اور پاک کرو تاکہ نجاست دور ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ایسا کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے۔ میں تھوڑا سا جہاں پر ٹھہر جاؤں اور اسے کھانا دے دوں۔ ہاں، حیوانوں کو کھانا دینا اچھا کام ہے، لیکن ہاتھوں کو دھونا نہ بھولیے اور گھر میں اپنا لباس ایک طرف رکھیں تاکہ اسے اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ کہانی نمبر 30، موضوع گفتار اور کردار۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو۔ نیما کہاں ہو؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد گھر والے گفتگو کرنے کے لیے ایک ساتھ بیٹھ گئے۔ باپ، کمرے کی دیواریں بہت میلی ہو چکی ہیں۔ ماں، میں ہمیشہ دیواروں کو صاف کرتی ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں کیونکہ پرانی اور قدیمی ہیں۔ نیما، بابا جان اگر چاہتے ہو تو دیواروں کو رنگ کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ طے پایا کہ چھٹی کے دن یہ کام انجام دیں گے۔ چھٹی کے بعد نیما نے اپنی گیند اٹھائی اور دوستوں سے کھیلنے چلا گیا۔ ظہر کے وقت جب واپس آیا تو دیکھا دیواریں رنگ ہو چکی تھی اور اس کے کمرے میں میز پر کاغذ کے ٹکڑے پر یہ لکھا ہوا تھا، وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے ہو؟ اے خدا، کس نے نیما کے لیے یہ لکھ کر چھوڑا ہے؟ کہانی نمبر 31، موضوع شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ میری حالت ٹھیک نہیں، امی جان اسے لے جائیں، کڑوا بھی ہے اور بدبودار بھی۔ دوا کھانی چاہیے تاکہ بہتر ہو جاؤ۔ نہیں چاہیے، نہیں کھاؤں گی۔ یہ ریحانہ تھی جو فریاد کر رہی تھی اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر خود سے دور کر رہی تھی۔ باپ بیٹا دوائی کھا لو۔ باپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کلمات کا تکرار کیا۔ ریحانہ نے تھوڑا سا آرام کیا اور دوائی کھا کر کہا، بابا جان کیا پڑھ رہے ہو؟ قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا کہ خدا تمہیں شفا دے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ریحانہ نے بھی کہا جس وقت بیمار ہو جاؤں تو وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ اس قدر تکرار کیا کہ اسے نیند آ گئی۔